شام میں جا کر لڑنا یا وہاں سے واپس آنے والے یورپی جہادیوں کا معاملہ، لنڈا ان مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کا بیٹا ان کئی برطانوی شہریوں میں سے ایک ہے جو وہاں لڑنے گیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ موسم گرما میں ترکی جا کر اپنے بیٹے کی شام سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ اب وہ گھر واپس آ چکا ہے، لیکن لنڈا کو شکایت ہے کہ انہیں مناسب مدد نہیں ملی۔ حکومت باخبر ہے کہ وہ وہاں گیا تھا اور باقی بھی سب کو بتا دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کی مدد کے لیے سامنے نہیں آیا۔ شام سے واپس آنے والے جنگجو سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی بیلجیم میں شدت پسندی کے ایک ایسے منصوبے کو ناکام بنایا گیا جس میں شام سے واپس آنے والے ملوث تھے۔ پیرس حملوں اور بیلجیم میں اس منصوبے کی ناکامی کے بعد یورپ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے، اور بیلجیم میں 35 سال میں پہلی مرتبہ سیکیورٹی کے لیے دارالحکومت کی سڑکوں پر فوج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق شام اور عراق میں لڑنے کے لیے فرانس سے تقریباً 1400 افراد گئے، برطانیہ سے 600 کے قریب گئے، جن میں سے نصف تعداد واپس آ چکی ہے۔ جرمنی سے بھی تقریباً 600 افراد گئے تھے۔ بیلجیم سے 300 سے زیادہ اور سویڈن سے بھی تقریباً 300 افراد وہاں گئے۔ واپس آنے والے ان افراد کو دوبارہ معاشرے میں ضم کرنا ایک چیلنج ہے تاکہ یہ اپنی ہی سرزمین پر حملے نہ کریں۔ معاشرے کو ان واپس آنے والوں کی موجودگی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ واپس آ رہے ہیں اور اس مسئلے کو نظر انداز کرنے سے صورتحال بہتر نہیں ہو جائے گی۔ برطانیہ میں ہوم آفس کا کہنا ہے کہ شام سے واپس آنے والے ہر فرد کے کیس سے انفرادی طور پر نپٹا جاتا ہے۔ کئی پر مقدمہ چلایا گیا ہے، کئی کو حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے چینل نامی ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دیگر کی سوشل سروسز اور مینٹل ہیلتھ کی ٹیمیں مدد کر رہی ہیں۔ لیکن کئی افراد کے بارے میں یہ فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کیس میں مزید اقدامات کی ضرورت نہیں۔ میری رائے میں شام سے واپس آنے والے ہر ایک شخص کو چینل نامی پروگرام میں جانا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ان معاملات میں نہ گھر جائیں جن میں وہ پہلے پھنسے تھے۔ لنڈا کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا کسی کے لیے خطرہ نہیں اور انہوں نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن کیا یورپی ممالک کے حکام یہ بھولنا گوارا کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ شام سے کیا سیکھ کر واپس آ رہے ہیں؟